بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خواتین پر تشدد کی روک تھام کا عالمی دن بڑے زور شور سے منایا گیا۔ سارا دن عالمی ایوان خواتین کے حق میں بلند و بانگ دعووں سے گونجے۔ ایسٹ ہو یا ویسٹ، فرام سٹون ایج ٹو ناؤ، پتھر کے زمانے سے آج تک خواتین پر ظلم ہوتا تھا، ہو رہا ہے۔ یورپ میں جہاں عورت کو مرد کے برابر کھڑا کرنے کا نعرہ لگایا جاتا ہے، وہ بھی ظلم ہے، کیونکہ خواتین کی کیپیسٹی مختلف ہے۔ وہ مرد کے برابر کام کرنے کے لیے نہیں، مختلف کام کرنے کے لیے بنائی گئیں۔ برابری کا دعویٰ تو یہی فلاپ ہو گیا۔ مغربی دانشور مغربی ثقافت کے نتائج سے پریشان ہیں، لیکن ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہم اپنے دعووں میں کتنے سچے ہیں۔ وہ مسلمان جن کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی ہر روپ میں جنت، رحمت، ٹھنڈک ہے، وہ انہی کے ہاتھوں جتنے ظلم اور تشدد کا نشانہ بنی ہوئی ہے، غیر مسلموں سے بھی نہیں۔ خواتین پر تشدد کی روک تھام کے عالمی دن پر تحفہ، اسلام آباد میں 12 سال کی نوجوان بیٹی کا باپ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ لڑکی میٹرو اسٹیشن میں مردہ پائی گئی۔ غربت، غیرت یا لادینیت جو بھی ہے، کفر سے بھی بدتر ہے۔ ابھی تو خواتین پر تشدد کی روک تھام کا عالمی دن تھا۔ یہی نہیں، آج کے دن کی مناسبت سے مردوں کی طرف سے خواتین کو دوسرا بڑا تحفہ۔ سندھ کے شہر لاڑکانہ میں محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے گرلز ہاسٹل سے ایک طالبہ کی، اور 4th ایئر کی طالبہ ہے، دیکھیں کہ اس پر کیا پریشر ہوگا، کیا وجہ ہوگی کہ گلے میں پھندا لگی ہوئی لاش ملی۔ تشدد کی کون سی داستان سناؤں؟ نہ شادی شدہ بہنیں محفوظ ہیں، نہ کالج اور یونیورسٹی کی۔ مین ڈومینیٹنگ سسٹم ہے۔ خواتین کی خاموشی میں ہی عافیت ہے۔ جو بھی آواز اٹھاتی ہے، چپکے سے اگلے جہاں پہنچا دی جاتی ہے۔ حق کے لیے بولنا سب سے بڑا جرم ہے۔ حالانکہ اسلامی تاریخ میں عورتوں کے حقوق کے لیے اٹھنے والی آواز خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کی ہے، کہ جب انہوں نے خاوند کے خلاف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں احتجاج ریکارڈ کرایا تو اللہ عز و جل نے ان کے رائٹس میں پوری سورت اتار دی، جس کا نام ہی المجادلہ ہے۔ اسلام نے خاتون کو خاوند کی شکل میں ایک محافظ دیا، مگر یہی خاوند اس کی عزت، عصمت، چین و سکون کا سب سے بڑا ڈاکو بن گیا ہے۔ خاندان معاشرے میں اتنا رسوا کرتا ہے کہ اچھی بھلی پڑھی لکھی عقل و شعور رکھنے والی عورتیں نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہیں۔ واللہ ایسے بے شمار میسیجز ابھی بھی میرے واٹس ایپ میں آئے ہوئے ہیں، میں آپ کو سنا نہیں سکتی۔ آپ باہر کے ظلم کی بات کرتے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس پر کون بات کرے گا؟ جس اسلام کا نام لے کر خواتین پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، باہر نکلنے پر پابندی لگائی جاتی ہے، بچوں کے ساتھ بیڈ روم سے کچن تک قید کر کے خود ساری عیاشیاں کی جاتی ہیں، ان کے پڑھنے پڑھانے تک پابندی ہوتی ہے، میں اس اسلام کی اصل تصویر آپ کو دکھاتی ہوں۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ، جو 36,000 شہروں کے فاتح تھے، جن کا نام سن کر قیصر اپنے تخت پر لرزتا تھا، انہیں ایک بڑھیا بھرے بازار میں روک کر حق اور انصاف کی تلقین کرتی ہے۔ لوگوں نے روکنے کی کوشش کی کہ امیر المؤمنین ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ منع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وہ خاتون ہے جس کی بات کو اللہ نے آسمانوں پر سنا، میں زمین پر کیسے نہیں سنوں گا؟ واللہ اگر یہ شام تک مجھے یہاں کھڑا رکھے تو میں یہیں کھڑا رہوں گا۔ ایسے مسلم حکمران کی دعا ہے، تبھی بنت حوا محفوظ اور مضبوط ہے۔ بخاری میں ہے کہ انصار کی خواتین نے گھروں میں روک ٹوک اور حق کے رائے زنی شروع کیا تو مسلمان مردوں نے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی کہ روکیے، کلچر تیزی سے بدل رہا ہے، اب یہ ہمیں بھی ہماری غلطی پر روک دیتی ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا، نعم النساء نساء الانصار، انصار کی خواتین کے کیا ہی کہنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ رضی اللہ عنہ سے صلح حدیبیہ کے موقع پر مشورہ کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے شفا رضی اللہ عنہ کو محکمہ نیب کا ہیڈ بنایا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کلثوم رضی اللہ عنہ کو سفارت کاری کے لیے روم بھیجا۔ اس اسلام کا نام لے کر تم تشدد کرتے ہو، تم پابندیاں لگاتے ہو، تم گھروں میں حبس بھیجا کرتے ہو، تم ہاتھ اٹھاتے ہو، تم تعلیم روکتے ہو، تم بیٹوں کو کھلاتے ہو، بیٹوں کو اعلیٰ باہر تک کی تعلیم دلواتے ہو، بیٹوں کو بزنس کراتے ہو، بیٹوں کی ہر غلطی کو اگنور کرتے ہو، مگر بیٹی کی ایک غلطی پر اسے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتے، اسے جیتے جی مار دیتے ہو۔ گھر گھر کی کہانی تو ایک طرف، کبھی میڈیکل کالج کی ذہین فتین بچی، تو کبھی میٹرو اسٹیشن پر معصوم پھول، یوں ہمیں روندے نظر آتے ہیں۔ ظلم کی حد تو یہ ہے کہ لڑکوں کو جانچنے کا کوئی پیمانہ نہیں بنا، مگر لڑکیوں کے لیے بے شمار پیمانے ہیں۔ رنگ و روپ میں پرکھا جاتا ہے، تعلیم ملازمت میں تولا جاتا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ اس سب کے بعد بھی سر عام ذلیل کیا جاتا ہے۔ آج باغی چینل کے توسط سے میں خواتین پر ہونے والے مظالم کی صرف تصاویر نہیں دکھا رہی، بلکہ عالمی ایوانوں کو سلوشن بھی پیش کرتی ہوں کہ صرف یہی قانون بنا دو کہ اگلے سال 25 نومبر کو خواتین پر تشدد کے خلاف صرف وہی ملک آواز اٹھا سکے گا کہ جس ملک میں خواتین پر تشدد نہ ہو۔ ظلم بھی کرتے ہو، تشدد بھی کرتے ہو، اور جھوٹے دلاسے بھی دلاتے ہو۔ عالمی دن تب مناؤ جب عافیہ صدیقی کو رہائی دلاؤ۔ خواتین پر تشدد کی روک تھام کا دعویٰ تب کرو جب کشمیری خاتون